لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمین۔ حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ گزشتہ 2 جمعے سے تعلیم و تربیت، بات کرنے کا طریقہ، اولاد کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے، کیا سلوک ہونا چاہیے، اس پر گفتگو ہو رہی تھی۔ آج انشاءاللہ بات کا قرآنی طریقہ اور اپنے ماتحت کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہیے، اپنے ارد گرد رہنے والوں کے ساتھ جو رویہ ہونا چاہیے، اس طرف شریعت نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمیں کیا بتاتی ہیں، اس پر قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ قرآن کریم نے معاشرے کی خوبصورتی کے لیے جو طرز بتایا ہے، وہ طرز یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو درست کریں، اپنے آپ کو شریعت کے مطابق لائیں، اپنے آپ کو بنائیں، اس کے بعد خاندان کو بنائیں، پھر ارد گرد رہنے والوں کے ساتھ ہمارا رویہ بدلے، پورا شہر ہمارے اس اخلاق سے متاثر ہو کر اپنی بد اخلاقی کو چھوڑے، اخلاق مند بنے۔ اس واسطے قرآن کریم نے فرداً پہلے انسان کو مخاطب کیا اور کہا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کیا کہ تم اپنے آپ کو بناؤ، کسی کی برائی تمہیں برائی پر نہیں لا سکتی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ پہلے فرمایا پہلی آیت کے اندر کہ اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کو بناؤ، اور اپنے اہل و عیال کو، خاندان والوں کو، رشتہ دار کو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری آیت کے اندر فرمایا کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہی اس واسطے ہے کہ تم لوگوں کے لیے نفع بخش بنو، لوگوں کے لیے فائدے مند بنو۔ دیکھو معاشرے کے اندر آنکھ کھول کر کوئی اگر برائی کر رہا ہے تو اسے منع کرو برائی کرنے سے، اچھائی کا حکم دو اسے،
تاکہ معاشرے کے اندر سدھار آ سکے۔ تمام چیزوں کے بارے میں اس سدھار کے راستے پر چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو شریعت کے نزول کے بعد کی ہے، اور شریعت کے نزول سے پہلے کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا صادق اور امین کا۔ 40 سالہ جو زندگی ہے، جب تک نبی نہیں بنائے گئے، باقاعدہ وحی نازل نہیں ہوئی، اس وقت اگر مکہ کے اندر کوئی صادق اور امین کہتا تھا تو لوگ سمجھ جایا کرتے تھے کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہے۔ یہ نام آپ نے کمایا تھا اخلاق کی بنیاد پر، اعلیٰ کردار کی بنیاد پر۔ تمام وہ صفتیں جو انسانوں کے ساتھ رہ کر زندگی گزاری جا سکتی ہے، وہ تمام صفات اکمل ترین درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی، اسی واسطے آپ کو صادق و امین کا لقب دیا گیا۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فرمایا کہ اگر آپ سخت دل ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں جنہیں اعلیٰ اخلاق دے دیا گیا ہے، دشمنوں نے جنہیں صادق و امین کا لقب دے دیا ہے، تمام اخلاق جو ہو سکتے تھے آپ کے اندر موجود ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کی جو جماعت آپ کے ارد گرد بیٹھی نظر آتی ہے، آپ کے پاس پروانوں کی طرح چکر کاٹتے ہوئے نظر آتی ہے جو جماعت، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ جماعت آپ کے ارد گرد نہ ہوتی۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ انہیں معاف کر دیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ سے معافی بھی مانگیں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشورہ بھی کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ کسی ایک بات پر مطمئن ہو جائیں، یعنی کرنے کی کوشش کریں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ 3 باتیں اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ پہلی بات یہ کہی کہ آپ بڑے نرم دل ہیں، اس واسطے تمام صحابہ آپ کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ صحابہ چونکہ کئی ہیں، تعداد میں زیادہ ہیں، مزاج الگ الگ ہے، تو ان سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے، فرمایا آپ انہیں معاف کر دیں فوراً، فاعف عنہم، ان سے غلطی ہو وہ معافی مانگیں نہ مانگیں، فاعف عنہم، کیوں؟ کیونکہ آپ بڑے ہیں، آپ کا ایک مقام ہے، آپ کا ایک رتبہ ہے، اس رتبے کی بنیاد پر، اس بڑکپن کی بنیاد پر، اس مقام کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاعف عنہم، یہ آپ کے بڑکپن کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کے عہدے کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کے سرداری اور نبوت کی ذمہ داری ہے، فاعف عنہم، آپ معاف کر دیں۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ سے بھی ان کی معافی مانگے تاکہ انہیں اپنے غلطی کا جب احساس ہو، شرمندگی نہ ہو۔ پھر فرمایا انہیں کیسے پتا چلے گا؟ آپ نے معاف کیا، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، ان صحابہ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے غلطی معاف کر دی؟ اللہ نے ان کی غلطی معاف کر دی، فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، تمام امور میں، تمام کاموں میں ان سے مشورہ کریں۔ مشورہ آدمی اس سے کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، جس کی صلاحیت کے بارے میں وہ جانتا ہے، جس کو کچھ الگ سے عزت دینا چاہتا ہے، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ آپ تمام زندگی میں دیکھیں گے۔ قرآن نے مخاطب کرنے کا 3 طریقہ بتایا ہے، اور وہ تینوں اتنا متاثر طریقہ ہے، مؤثر طریقہ ہے کہ اگر اپنایا جائے تو سامنے والے کو جب بلایا جائے گا محبت ہو جائے گی۔ پہلا طریقہ بتایا قرآن نے، نام لے کر پکارا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پکارا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا، کہا آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ قال ہی عصا،
اب دیکھیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نام لے کر مخاطب کیا ہے، ایک قربت بنی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب کیسا دیا؟ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ لمبا جواب دیا، کیوں؟ کیونکہ دیکھا میرا رب مجھے نام لے کر پکار رہا ہے، یعنی ایک مقام دے رہا ہے، ایک عزت دے رہا ہے، مجھ سے کلام کرنا چاہ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے۔ ایک اور طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک آدمی کے اندر وہ طریقہ بھی آنا چاہیے کہ ایک آدمی کو مخاطب کرے تو ایک صفت کی بنیاد پر مخاطب کرے۔ کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھ کر سونے والے۔ وہ مخاطب کیا جس کے اندر چھپ کر آدمی سویا ہوا ہے، جیسے ہم اپنے بچے کو جگائیں، وہ چادر اوڑھ لے، ہم اسے ہلائیں، اسے ڈلائیں، اسے کہیں کیا چادر کے اندر اوڑھ کر سو گئے؟ یہ مخاطب کا طریقہ ہے۔ کہا قم اللیل الا قلیلا، اٹھیں آپ، یعنی سونے کی ذمہ داری اتنا دیر تک نہیں سویا جاتا ہے، آپ اٹھیں، مخاطب کا یہ طریقہ ہوا۔ دوسرا رشتے کی بنیاد پر مخاطب کا طریقہ ہوتا ہے، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ہمیں مخاطب کیا، یا عبادی کہا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اپنے بیٹے کو مخاطب کیا ہے، بیٹا کہہ کر مخاطب کیا ہے، اے میرے بیٹے میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ جب محبت کا جذبہ پیش کیا، جب اپنائیت کا طریقہ پیش کیا، جب وہ رشتہ بتایا، تو بیٹے نے کہا آپ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا آپ کر گزریے، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ یہ تو وہ رشتہ ہوا جہاں مخالفت نہیں ہے، جہاں کوئی نافرمانی کی بات نہیں ہے، لیکن جہاں نافرمانی آئے گی وہاں بھی مخاطب کا طریقہ بعینہ ہی ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے، مخالفت میں ہے، باپ مخالفت میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو مخاطب کر رہے ہیں، یا ابتی، اے میرے باپ۔ اس سے بہتر مخاطب کا طریقہ نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کن کی عبادت کر رہے ہیں؟ جنہیں آپ ہاتھ سے بناتے ہیں، پھر جب چاہتے ہیں بیچ دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں توڑ دیتے ہیں۔ باپ نے کیا کہا، اگر تم نہیں مانے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، تمہیں مار دوں گا، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے سأستغفر لک ربی، کہ آپ نے میرے ساتھ جو بھی سلوک کیا ہے، آپ مجھے گھر سے باہر کر دینا چاہ رہے ہیں، آپ مجھے سنگسار کر دینا چاہ رہے ہیں، سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے مغفرت کی دعا کروں گا۔ یہ جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس وقت ہے جب باپ نے یہ کہا تھا میں تمہیں ماروں گا، اگر تم گھر سے باہر نہیں چلے گئے تو میں تمہیں ماروں گا۔ اس مار کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو زبانی لفظ استعمال ہو رہا ہے سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے مغفرت کی دعا کروں گا، یہ نہیں کہا میں بھی تمہیں ماروں گا۔ بات کا جو طریقہ ہوا کرتا ہے وہ اگر صحیح ہے تو بالکل تاثیر ہوگی، اس بات میں اثر ہوگی۔ قوم سے مخاطب کیا، جس قوم نے کہا تھا، نمرود نے کہا تھا کہ ہم مار دیں، سنگسار کر دیں، جلا دیں، اس قوم کو مخاطب کیا، یا قومی، یا قومی، اے میری قوم۔ کیا پیارا جملہ استعمال کیا ہے۔ یہ جو قرآن کریم نے مخاطب کا طریقہ ہمیں سمجھایا ہے، اس واسطے سمجھایا ہے کہ ہم آخری نبی کی امت ہیں، ہم تمام قوم کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ہماری زبان کے اندر اگر ذرا بھی لفظ ہو گئی، استعمال کا وہ طریقہ نہ رہا جو طریقہ میرا رب چاہ رہا ہے، ہماری بات کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہوگی۔ ہم اپنی اولاد کو، ہم دیگر لوگوں کو، ہم اپنے رشتہ دار کو جو طریقے سے سمجھانا چاہتے ہیں وہ طریقہ اپناتے نہیں ہیں، لیکن ہمارا ارادہ کیا ہوتا ہے، دلی خواہش کیا ہوتی ہے، میں کچھ بھی کروں میرے سامنے والا مجھے عزت دے، میرے سامنے والا مجھے عزت دے۔ عزت کمانی پڑتی ہے، عزت ملتی نہیں ہے۔ عزت کوئی ایسی چیز میں خرید لیا جائے،
اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دیتے ہیں کب؟ جب ہم عزت کے قابل ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے چھوٹے صحابی آپ کے خادم نے، پرسنل سیکریٹری نے، سب سے چھوٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرماتے ہیں 10 سال میں نے خدمت کی۔ کس کی خدمت کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ سے اونچا مقام اللہ کے بعد کسی کا دنیا کے اندر نہیں ہے، کسی کا اونچا مقام نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی، فرماتے ہیں میں خادم خاص تھا، چھوٹا تھا، 10 سال میں نے خدمت کی، لیکن کبھی زندگی میں آپ نے کسی کام کے کر لینے کی بنیاد پر یہ نہیں کہا تم نے ایسا کیوں کیا، اور کسی کام کے نہ کرنے کی بنیاد پر آپ نے کہا ہو تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، کیوں کیا، کیوں نہیں کیا، یہ کبھی آپ نے سوال نہیں کیا۔ فرماتے ہیں کبھی ایسا ہوتا، بڑے اہم کام کے لیے مجھے بلاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس فرماتے بڑے اہم کام کے لیے، اور مجھے حکم دیتے کہ فلاں کے پاس جانا، یہ خبر پہنچانا، مجھے آ کر بتانا، یہ ساری باتیں ہو جانے کے باوجود میں جب جاتا وہ چیز، وہ خبر پہنچانے کے لیے، لڑکپن کی بنیاد پر راستے میں بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتا کہ میں مشغول ہو جاتا۔ آپ انتظار کرتے رہتے، کرتے کرتے تھک جاتے، فرماتے ہیں پھر بھی مجھ سے سوال نہیں کرتے انس تم نے مجھے بہت انتظار کروایا، کیوں انتظار کروایا؟ کبھی نہیں پوچھا۔ اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، اس ذات کے علاوہ کوئی ذات ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا، میں نے عرش پر دیکھا کہ اللہ کے اوپر لکھا ہوا ہے جملہ ان رحمتی سبقت غضبی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے روایت کے اندر آتا ہے جنت و جہنم کا نظارہ کرایا، عذابات کی مشاہدات کروائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، عرش سے پہلے عذابات کا تذکرہ پوری روایتوں کے اندر آتا ہے، اس کے باوجود اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ میری غضب پر میری رحمت بھاری ہے۔ اسی واسطے قرآن کریم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے گنہگار بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندے جس نے گناہ کر لیا، جس سے غلطی ہو گئی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ اپنا تعارف کرواتا کہ میں جبار ہوں، میں قہار ہوں، میری پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا، میرے عذاب سے نافرمان بچ نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہیں تو کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ وہ رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے اندر سختی آ جاتی تو ایک بھی صحابی آپ کے ارد گرد گھومتے ہوئے نظر نہیں آتے، یعنی نرمی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ صفت ہے۔ آپ اب موازنہ کریں معاشرے کا، آپ موازنہ کریں معاشرے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کا عام مشورہ، عام بات ہے کہ ہم نے لاکھ چاہا کہ کبھی ایسا ہو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام میں پہل کریں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کبھی ہم نے سوچا ان صحابہ کرام میں آپ کی ازواج مطہرات ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، تمام صحابہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم نے چاہا کہ آپ کے پہلے ہم سلام کر لیں، لیکن ناممکن ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو اور سلام میں پہل ہو جائے۔ کیوں؟ آپ نے حکم دیا تھا افشوا السلام بینکم تحابوا، فرمایا جب تم حکم دیا جاؤ، جب تم کسی چیز کی نصیحت کرو، وہ چیز بدرجہ اولا تمہارے اندر موجود ہو۔ اگر تم سلام کا حکم دے رہے ہو تو تمہارے پاس اتنی طاقت ہونی چاہیے، وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ تم سلام میں پہل کرو۔ باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد سلام کرے، لیکن باپ کبھی اپنی اولاد سے سلام نہیں کرتا۔ کیا باپ کا مقام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے زیادہ ہو گیا؟ شوہر چاہتا ہے بیوی اس سے سلام کرے، لیکن وہ کبھی بیوی سے سلام نہیں کرے گا۔ محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ طریقہ کار بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام بات ہے کہ مزاج کے اندر سختی تھی، انسانیت کی بنیاد پر سختی کیا کرتے تھے، لیکن اپنے ذاتی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سختی نہیں کی۔
ایک انصاری ایک صحابی ہیں دیہات سے آئے, آپ چادر اوڑھے ہوئے تھے, اور چادر اوڑھنے کا طریقہ اس طرف سے پھر اس طرف سے, چادر کے اندر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, پیچھے سے چادر کو صحابی نے کھینچا ہے. آپ سوچو ننگے بدن پر چادر ہو اور پیچھے سے کوئی کھینچ لے, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنا درد ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور مسکرا دیے. یہ اخلاق ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہیں جو تکلیف ہو رہی ہے, کیا اللہ سے زیادہ تکلیف ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, غلام. اللہ نے ہمیں بنایا ہے, کیوں بنایا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, صرف عبادت کے لیے بنایا ہے, نافرمانی کے لیے اللہ نے ہمیں نہیں بنایا. جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد میں 1% ہم کھڑے نہیں اترتے, اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل کرتے ہیں, نعمتیں دے رہے ہیں. اللہ اپنے نافرمانی کی بنیاد پر ہمیشہ غضبناک نہیں ہو جاتے. ساری نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں, ہم ان نعمتوں کو چھین لیں گے اپنی اولاد سے. مجھ سے اس نے بات کیا ہے, میں اس کا باپ ہوں, میں اس کا چچا ہوں, میں اس کا دادا ہوں, میں اس کا تایا ہوں, مجھ سے بات کیا. میری اور آپ کی کیا ویلو, کیا مقام. گفتگو کا انداز اگر بدل جائے تو تربیت کا انداز بدلنا چاہیے, نہ کہ آپے سے آپ باہر آ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی بدزبانی کے ساتھ پیش آ جائے, گفتگو کرتے وقت کوئی غصے میں آ جاتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوتے تھے. فرماتے ہیں ایمان کے لیے غصہ ایسا ہے جیسے شہد کے لیے ایلوا. فرمایا ایک ایسا کڑوا درخت, کڑوا پھل کہ شہد کے اندر اتنی مٹھاس ہے کہ اس مٹھاس کے اندر اگر ایلوا پھل کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو شہد کی مٹھاس کو ضائع اور برباد کر دے گا. فرمایا غصہ ایمان کو یوں ضائع کر دیتا ہے. تربیت بدل گئی, اسے پکڑ کے جھجھوڑا نہیں, اسے پچکڑ نہیں مارا, اسے لعنت و ملامت نہیں کی, دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا اور کہا ایمان کی حفاظت چاہتے ہو غصہ مت کرو. انسانی فطرت کا تقاضا نہیں ہے. اللہ جس کی طاقت ہے, اللہ جس کو قدرت ہے, وہ جب چاہے یوں گردن دبائے ہم خط, لیکن وہ اللہ ہمیشہ غضبناک نہیں ہوتا. جب اللہ غضبناک نہیں ہوتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک نہیں ہوتے, تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ سہولت کی چیزوں پر نظر رکھو, سختی کی چیزیں یہ پسندیدہ صفت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ہجرت کر جائیں, صحابہ کو بھی حکم ہوا ہجرت کر جائیں. حدیث کے اندر آتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں گئے اور جا کر اعلان کیا کہ مکہ کے لوگوں میں ہجرت کرنا چاہ رہا ہوں. جسے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو, اپنے بچے کو یتیم کرنا ہو, وہ عمر کو ہجرت سے روکے. ہجرت کی اجازت ہے کہ جیسے چاہیں ہجرت کر لیں, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں چلے گئے اور جا کر چیخنا شروع کر دیا. حدیث کے اندر آتا ہے دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی طاقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت سے زیادہ ہو, ہمت زیادہ ہو, شجاعت اور بہادری زیادہ ہو. یعنی سب سے طاقتور اگر کوئی دنیا کے اندر موجود تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی. آپ کو حکم ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہجرت کر جاؤ. آپ نے چھپ چھپا کر ہجرت کی. آپ نے اپنے عمل سے بتایا کہ جب اللہ اجازت دے, دو چیزیں سامنے ہو, ایک سختی والی چیز, ایک نرمی والی چیز, تو ہمیشہ نرم چیز کو اختیار کرو, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے تاکہ دوسروں کے لیے مشعل راہ بنے, وہ چیز طریقہ کار بن جائے. اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نکلے, غار ثور میں جا کر چھپ گئے 3 دن, وہاں سے نکلے, غیر معروف راستے سے چلتے ہوئے چلے گئے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بنیاد پر علماء نے فرمایا یہ وہ طریقہ ہے جس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری قوم کو لانا چاہتے. باپ کیا کہتا, میں نے بڑی سختی جھیلی ہے, یوں اپنی اولاد کے اوپر نہیں خرچ کروں گا. تمہارا مقام الگ تھا, تم باپ ہو, اس کی بنیاد پر تم نے جھیلا ہے. اولاد کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے بھائی میں یہاں پہلے جاؤں گا ہجرت کر کے, تم یہیں پہ سزا لو.
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. آپ اگر لیڈر ہیں، آپ اگر بڑے ہیں، آپ اگر عہدیدار ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت اور طاقت دی ہے تو آپ کو سختی جھیلنی ہوگی. جھیل کر احسان نہ جتلائیں کہ میں نے سختی جھیلی ہے لہذا تم جھیلو، پھر دیکھو دنیا کا مزہ دیکھو، یہ دیکھو وہ دیکھو. وہ سختی کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو پسند نہیں کیا. فرمایا نرم گفتاری، اپنے ماتحت کے ساتھ اچھا سلوک، ان کی سہولت کی ساری چیزیں پیش کرنا، لیکن جہاں عبادت کی بات آ جائے وہاں پہ سختی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائز. آپ نماز پڑھایا کرتے تھے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ نماز کے درمیان، اذان کے درمیان بھی آپ کو فرق نہیں پڑتا تھا سامنے سے کون گزر رہا ہے، کہ جائے کہ نماز ہو. نماز کے درمیان تو بس اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. حدیث کے اندر آتا نماز پڑھاتے تھے اور ایک دم ارادہ ہوتا تھا کہ لمبی نماز پڑھاؤں گا. قرأت شروع ہو گئی، اچانک کان میں کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، آپ نے نماز کو مختصر کر دیا. جبکہ حضرت عائشہ فرماتی اذان ہوتی تھی تو مجھے پہچاننا بھول جاتے تھے. فرماتے کون عائشہ، کون حضرت ابوبکر، مجھے نہیں معلوم کچھ، بس اللہ. لیکن جب کسی بچے کے کان میں رونے کی آواز آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے میرا دل چاہ رہا تھا نماز لمبی کروں، یہ میری خواہش تھی، یہ میری تمنا تھی نماز لمبی کروں. لیکن ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، میں نے سوچا کہ شاید، یقین نہیں ہے، شاید اس بچے کی ماں نماز میں میرے پیچھے ہو، اگر میں نے قرأت لمبی کی اس بچے کی ماں کو تکلیف ہو. آپ اندازہ لگائیں، یقینی بات نہیں تھی، اس واسطے میں نے نماز کو مختصر کر دیا. آپ اندازہ لگائیں ہم اپنی اولاد کے لیے کیا کرتے ہیں، اپنے معاشرے کے لیے. اگر کوئی بچہ تھوڑا سا شور کر دے تو بڑی عمر کے، معاف کرنا، بڑی عمر کے لوگ آپس سے بات ہے کیا پورا نماز خراب، یہ خراب ہوتا. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں خراب ہوا تھا؟ سب سے زیادہ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کو بوڑھے، نوجوان اور بچوں میں سب سے زیادہ محبوب بچے ہیں، سب سے زیادہ. اسی واسطے حدیث کے اندر آتا ہے مشرک کی اولاد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے. نماز کے لیے احسان نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تربیت کا انداز بدلیں، گفتگو کا طریقہ بدلیں. سختی جہاں کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 سال کی عمر کا ہو آپ مسجد میں لے کر آئیں. 7 سال سے پہلے نہ لائیں. بہت سے لوگ ہوتے 7 سال سے پہلے وہ ڈائپر پہنا کے اور انگلی پکڑ کے لے کر چلے جاتے ہیں. وہ طریقہ نہیں، غلط طریقہ. 7 سال کی عمر کا ہو آپ لے کر آئیں، حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرمایا 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے آپ اسے ماریں. شریعت کے پورے احکامات کو اٹھا کر دیکھ لے، کہیں شریعت نے مارنے کا حکم نہیں دیا سوائے نماز کے. فرمایا نماز نہ پڑھے بچہ آپ سختی کر سکتے ہیں، آپ مار سکتے ہیں. اس کے علاوہ شریعت نے کہا اگر آپ نے اپنی اولاد کے اوپر ہاتھ اٹھایا کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کٹگرے میں کھڑا کریں گے اور سوال و جواب ہوگا کہ آپ نے اولاد کو کیوں مارا تھا. وہ بات نہیں ماننا، مار اور نافرمانی کا موازنہ ہوگا، ترازو پر تولا جائے گا. باپ کی مار اور بیٹے کی نافرمانی وزن کی جائے گی. اگر بچکڑ تیز لگا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں نہیں داخل کریں گے جب تک فیصلہ نہیں ہو جائے گا. کہیں مارنے کا حکم نہیں دیا گیا سوائے اس بات کے کہ اگر اولاد نماز کے لیے نہیں آ رہی ہے، 10 سال کی عمر کو ہو گئی، آپ ماریے اسے، نماز کے لیے لے کر آئے. اس کے علاوہ آپ سختی نہیں کر سکتے. کیوں؟ وہ محبت کا حقدار ہے، یہ اس کا حق ہے. آپ اس سے تمیز سے گفتگو کریں، آپ اسے سلیقے سے گفتگو کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ 15 سال تک اس کی نافرمانیوں کو معاف کرتا ہے. کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرتا ہے، 15 سال تک اس کی نافرمانی معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرے. شریعت مکلف نہیں ہے. اس سے پہلے مر جائے گی وہ اولاد، خود جنت میں جائے گی، اپنے والدین کو بھی جنت کے اندر لے کر جائے گی. یہ اتنا اونچا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے دیا. ہم یوں مارتے وہ ظالم باپ بن کر. یہ تربیت کا طریقہ اگر آپ نے اپنایا ہے، یہ شرعی طریقہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ